آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن کے بارے میں۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظمت و رفعت و برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اللہ نے بہت سی برکتیں اتاری ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے۔ مسلمان تیار ہو کر کے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں نماز جمعہ کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی اذان تمہارے کانوں میں پڑے تو تم اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور فوراً تم مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہم پر اترے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ مسلمان جو آج کے زمانے میں مسلمان نماز جمعہ کی اذان سن کر کے بھی اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، دھندے میں لگے رہتے ہیں، بزنس میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں یہ فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کی اذان ہو چکی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہونے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب جماعت کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ جماعت کے وقت سے پہلے یا خطبہ سے پہلے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اس طرح کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان جب تمہارے کان میں پڑے تو تم فوراً مسجد کی طرف چل پڑو۔ آئیے احادیث کریمہ سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب کے آگے رہیں گے، فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں بھی ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آنے ہی اذان ہو گئی، اس لیے میں وضو سے زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے گا گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر وہ اول وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور تیسرے نمبر پر گیا تو اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور اگر چوتھے نمبر پر گیا تو گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور پانچویں نمبر پر انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کریم کے اندر بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ضروری